کتنا رومانٹک موسم ہے، بارش ایک تواتر سے برس رہی تھی اور شازمین کا دل انجوائے کو مچل رہا تھا۔ رومانٹک اس لیے ہے کہ میں ساتھ ہوں، ورنہ موسم میں تو کوئی چام نہیں۔ اس نے پینٹ کے جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر نظریں شازمین کے چہرے پر جما دی۔ آؤ انجوائے کریں، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ پاگل ہوئی ہو، یہ سردیوں کی بارش ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس نے ڈپٹا۔ ہاں مگر میں وہی کرتی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ وہ اسے کھینچ کر لان میں لے آئی تھی۔ سرخ گلاب توڑتے ہوئے اس نے بے نیازی سے وہ پھول فرحان کی سمت بڑھا دیا۔ دس از فار یو، تم مجھے پرپوز کر رہی ہو؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ تم سمجھ سکتے ہو، وہ شرارت سے مسکرائی۔ فرحان نے سرتاپا اسے بغور جانچا تھا۔ لیمن گرین شرٹ اس کے وجود سے چپک کر ہر انگ کی وضاحت کر رہی تھی۔ گوری رنگت اور شانوں پر بکھری سنہری زلفیں، وہ اتنی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی؟ شازمین اس نے اس کے پاس اپنے بازو حائل کیے اور بے حد قریب آ کر کہا کہ شازمین نے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی۔ شاید ان پرفسوں لمحوں میں وہ ایسا کچھ کہنے والا تھا جو ان لمحوں کو امر کرتے ہوئے سماعتوں کو خشک احساس سے دو چار کر دیتا۔ شازمین یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے پرپوز کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس کی ایک واہیات بات پر شازمین نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں کسی نے انڈیلا ہو، اور وہ بھاگتی ہوئی اس کی نظروں سے دور ہو گئی۔ وہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہا۔ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جسٹ جوکنگ یار، وہ چلایا، مگر اس نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سرما کی دھوپ سارے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں اس وقت تائی اماں اور کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور اب دھوپ میں کھڑی تولیے سے بال رگڑتے ہوئے اپنے خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑے ابا کا دبئی سے فون آیا ہوا تھا۔ اس نے تائی اماں کو مصروف دیکھا تو خود دوپٹہ اوڑھے گیٹ پر چلی گئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولنے سے قبل اس نے پوچھنا ضروری خیال کیا تھا۔ جی میں ہوں فرحان، مقابل کھڑے شخص کے تعارف نے دھڑکنوں میں عجیب ہلچل مچا دی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر دونوں پٹ وار کر دیے۔ سامنے وہ مجسم کھڑا تھا۔ السلام علیکم، حسب معمول اس نے شائستگی سے سلام کیا تھا۔ آپ؟ وہ جواب دینا بھول گئی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے جس کی منتظر تھی وہ آج اس کے سامنے انہی کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے مولانا فاروق احمد قاری صاحب سے ملنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ وہ اس کے بابا جان کا نام لے رہا تھا۔ ایمل کو چونکنا لازم تھا۔ اگر وہ گھر پر موجود نہیں ہے تو میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اس کا سوال خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ جلدی سے بول اٹھی، نہیں وہ اس وقت مسجد میں ہے، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اندر آئی اور اس کا دل خوب زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی ابا کو ملنے والا تھا۔ رخ موڑ کر کہتی وہ فوراً کچن میں چلی گئی تاکہ تائی اماں اس کے چہرے کے تاثرات نہ جان جائیں۔ فرحان کو اپنے گریز پر اس کا بے ساختگی بھرا انداز اچھا لگا تھا۔ وہ مولانا طارق احمد صاحب سے ملاقات کے بعد گھر چلا آیا تھا، جہاں ماما کافی خطرناک موڈ کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ تم نے شازمین سے کیا کہا ہے؟ میں نے وہ گھبرا گیا۔ شازمین نے اس کی شکایت مما سے کر دی۔ یہ خیال ہی سوہانے روح تھا۔ 2 دن سے روٹھ کر کمرے میں بند پڑی ہے، بوا بتا رہی تھی کھانا بھی واپس بھیج دیتی ہے۔ تمہارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا اس کے ساتھ؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ فرحان نے بے ساختہ طمانینت بھرا سانس لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ اوپر تک جائے، اس کو نچلی سطح پر ہی حل کرنا ضروری تھا۔ پہلی بار اس نے شازمین کے متعلق سنجیدگی سے سوچا تو اس میں بے شمار پلس پوائنٹ نظر آئے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، ویل ایجوکیٹڈ، لبرل تھی، دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو اب شازمین کو منانا پڑے گا۔ وہ اٹھ کر اس کے بیڈ روم میں چلا آیا اور دروازہ لاکڈ تھا۔ اس نے ناک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی، مگر وہاں بے نیازی کا ہی عالم تھا۔ اس نے بیڈ کے دراز میں ہر وقت ڈھیروں کے کارڈز پڑے ہوتے تھے، جنہیں فارغ وقت میں وہ خود ہی ڈیزائن کیا کرتا تھا۔ اس نے پنک پھولوں والا ایک کارڈ نکالا، اس پر چند لائنیں لکھیں اور شازمین کے بیڈ روم میں پھینک کر لان میں چلا آیا۔ فری ہوم ڈیلیوری والوں کو وہ کیک آرڈر کر چکا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے میز پر دل بنا کر اس نے کیک رکھا اور کینڈل جلانے کے بعد منتظر نظروں سے فرسٹ فلور کے سیکنڈ روم کی ونڈو کو دیکھنے لگا، جو ابھی تک بند تھی۔ تم فرحان کو جانتی ہو؟ وہ بابا جان کے لیے کھانا لے کر ان کے کمرے میں آئی تو کھانے کے دوران انہوں نے اچانک استفسار کر ڈالا، آج آپ سے ملنے آیا تو مجھے پتہ چلا، میں نے اسے یونیورسٹی میں دیکھ رکھا ہے۔ اس سے زیادہ تو نہیں جانتی۔ وہ آپ سے کیوں ملنے آیا تھا؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے اپنی تمام تفصیل ان کے گوشے گزار کر دی، پھر ہمت کر کے اس کی آمد کا مقصد بھی دریافت کر لیا۔ کہہ رہا تھا کہ ملکی سطح پر ہونے والے مقابلہ نعت خوانی میں حصہ لے رہا ہے، تو میں تلفظ اور نعت خوانی کے متعلق اس کی رہنمائی فرما دوں۔ بڑا ہی نیک لڑکا ہے، آواز بھی بے حد پرسوز اور گداز تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور جیت جائے گا۔
تو پھر آپ اسے تیاری کروا رہے ہیں؟ اس نے سرسری پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمل کو وہ بہت خاموش اور پریشان سے لگ رہے تھے۔ کل رات اس نے تائمہ کو بھی اکیلے میں ان سے بات کرتے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ دونوں ہی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ ڈیئر شازمین، میں ایک رات تو کیا، زندگی کی ہر رات، افو اب گھورو مت، ہر صبح، ہر شام، دوپہر کو چھوڑ کر، کیونکہ اس وقت میں آفس ہوا کروں گا، مگر اس کے سوا ہر لمحہ، ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر محترمہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو باہر تشریف لے آئیں، میں منتظر کھڑا ہوں۔ کارڈ پر درج عبارت پڑھنے کے بعد اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور لان میں کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھلک پاتے ہی اس نے دونوں کانوں کو چھوتے ہوئے سوری کہا تو شازمین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر شازمین، گنگناتے ہوئے اس نے وش کیا۔ وہ کیک کاٹ رہی تھی اور فرحان محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لندن میں ایسے پرپوز کیا جاتا ہے نا، کہنے کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جھک گیا۔ فرحان، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے روکنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، ول یو میری می؟ پرپوز کرنے سے قبل اظہار محبت تو کرو۔ وہ اٹھلائی، یہ دل دیکھ رہی ہو؟ اس نے میز کی سمت اشارہ کیا اور پھر بولا، سمجھ لو کہ یہ میرا تھا اب تمہارا ہوا۔ یہ تو پھولوں کا ہے۔ اس نے منہ بسورا، تو کیا اصل والا نکال کر دوں؟ فرحان نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ گہری نیند میں گم تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے باتوں کی آواز آ رہی ہو۔ کروٹ بدلتے ہوئے سینے پر رکھی کتاب دھڑام سے گری اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کے علاوہ حسب معمول ٹی وی بھی چل رہا تھا اور وہ دونوں اس کے سامنے براجمان سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ ایمل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کے علاوہ بھی کسی اور سے بات کر رہی ہیں۔ وہ بستر سے اتر کے ان کے قریب چلی آئی۔ ہیرا نے اسے دیکھتے ہی سیل فون چھپا دیا تھا، مگر ایمل اس کے چھپانے سے قبل دیکھ چکی تھی کس سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پلیز ایمل، اسے کچھ مت کہنا، پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ گوشی نے اس کے کڑے تیور دیکھ کر پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ ایمل کے مزاج سے دونوں اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے تو اسے بھی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں میں رازدار نہیں بنایا تھا۔ ہاں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے جو متامل نظر آ رہے تھے۔ ہیرا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ہیرا کا بازو ہلایا جس پر وہ رونے لگی۔ گوشی، تم بتاؤ۔ اس نے پلٹ کر گوشی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ لڑکا نرگس کا بھائی نہیں، ہیرا کا بوائے فرینڈ تھا۔ فن فیئر کے روز اسکول کی بجائے اس کے ساتھ ڈیٹ پر گئی تھی۔ وہاں اس کے دوست نے سیل فون پر ان دونوں کی مووی بنا لی اور وہ اب اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس کے دوست سے ہوٹل میں ملنے آئے، ورنہ وہ اس کی مووی فیس بک پر اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ چچا جان کو دکھا دے گا۔ گوشی کے انکشاف پر ایمل کا سر گھومنے لگا تھا۔ اس نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ ہیرا پر ڈالی تو وہ نظریں چرا گئی۔ وہ سیل فون مجھے دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہیرا نے دائیں ہاتھ دبا سیل فون اس کی سمت بڑھا دیا۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو میں تائمہ کو بتا دوں گی۔ دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دینے کے بعد وہ اٹھ کر واپس اپنے بستر پر چلی آئی تھی۔ وہ لائبریری میں بیٹھی مطالعے میں مشغول تھی جب کسی نے قریب آ کر ٹیبل بجائی۔ بک اس کے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے بچی تھی۔ فرحان کو سامنے دیکھ کر دل بوکھلاہٹیں سوار ہونے لگی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ اس مسئلے پر بات کرنا تھی جو آپ نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا۔ اگر ہم باہر چلیں تو؟ وہ ہنوز کھڑا اس کی رائے کا منتظر تھا۔ ایمل اپنی بک سمیٹ کر اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ لڑکے اب آپ کی سسٹر کو تنگ نہیں کریں گے، میں نے ان کا انتظام کروا دیا ہے۔ لائبریری کی سیڑھیاں اتر کر وہ لان میں آ چکے تھے۔ جب فرحان نے اسے بتایا تو وہ ممنونیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ وہ دیکھو تمہاری جھل پری اپنے شہزادے کے ساتھ کھڑی گپیں لگا رہی ہے۔ عمیر نے خرم کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے ایمل اور فرحان کی سمت اشارہ کیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ اٹس اوکے، اس کی ضرورت نہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر نرمی سے کہا تھا۔ کچھ پل کے لیے دونوں کے مابین خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ انہوں نے جانے کی اجازت چاہی مگر فرحان نے روک لیا۔ اب وہ پلٹ کر اسے زائیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ اور بھی کہنا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کہوں، بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں، پلیز۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگلے ہی پل اس نے بنا کسی جھجک کے کہہ ڈالا تھا اور ایمل کی نظروں میں آسمان گھومنے لگا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ آپ کو برا لگا؟ وہ اس کی خاموشی پر بے چین ہوا تھا اور وہ نہ جانے کیا کہنے والی تھی، کہیں ساری محنت عکارت نہ چلی جائے۔ بہتر ہوتا اگر آپ یہ بات میرے بابا جان سے کرتے، وہ انسانیت سے بولی۔ ہاں، لیکن میں نے اس سے قبل آپ کی مرضی دریافت کرنا ضروری سمجھا۔ طمانینت بھرا سانس لیتے ہوئے وہ قدرے سنبھل کر گویا ہوا، میری مرضی بھی بابا جان کی مرضی کے ساتھ مشروط ہے۔ میں خود سے زیادہ اس معاملے میں ان پر اعتماد کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں۔ کیفیٹیریا آنے تک اس کا سانس پھول چکا تھا، پر اس پر دھڑکنوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ تم مجھے 15 منٹ کا کہہ کر گئی تھی اور اب گھنٹے بعد آ رہی ہو۔ ندا اسے دیکھتے ہی بگڑ گئی۔
बस रास्ते में खुशगवार हादसा रोनुमा हो गया। वो शरारत से हंसी। क्या मतलब? वो कुछ समझी नहीं थी। फरहान ने मुझे प्रपोज किया है। इसने सच बता दिया। वैसे भी वो निदा से कोई बात नहीं छुपाया करती थी। आई एम रियली शॉक्ड। इसने गिरने की एक्टिंग की। फरहान के प्रपोजल पर वो समोसे से इंसाफ करते हुए बोली, नहीं यानी नहीं, तुम्हारे रद्द अमल पर। इसकी हैरत काबिल दी थी। आज की हैरत अंगेज न्यूज़, एक लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया और तुम जवाब में मुस्कुरा रही हो, हालांकि तुम्हें प्यार, मोहब्बत, बॉयफ्रेंड और इस जैसी तमाम बातों से कितनी चिढ़ थी। मुझे अब भी ये बातें ऑकवर्ड लगती हैं, मगर इसने कोई इजहार मोहब्बत नहीं किया, ना ही दोस्ती की ऑफ़र की है। इसने मुझे प्रपोज किया है, वो भी शादी के लिए। और तुमने क्या किया? वो बेताबी से बोली, मैंने कहा इन मामलात का मुकम्मल इख्तियार मेरे बाबा जान के पास है, लिहाजा वो इन्हीं से रुजू करे। धत तेरे की। निदा इस जवाब पर अच्छा खासा बदमज़ा हुई। यार मुझे तो वो बिल्कुल तुम्हारा ही मिजाज और हकीकत खुश मिजाज लगता है, सो प्लीज़ तुम ये चांस मिस मत करना। वैसे मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं तुम दोनों को रोमांस करता हुआ देखूं। अपनी शादी में मुझे ज़रूर इनवाइट करना। वो इससे ज़्यादा पुरजोश हो रही थी। अमल ने हंसते हुए सर झटक दिया।